اس دین کے تصور میں جو بنیادی فرق تھا اسلام، عیسائیت اور دیگر ادیان میں، وہ واضح طور پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں روحانی نظام دیا تاکہ روح ہماری پاک ہو، آتما پاک ہو، اور جب تک روح پاک نہیں ہوگی، روح میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک اس سے سرزد ہونے والے اعمال بھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ قبولیت کی بات تو بات کی آتی ہے، اس کا اچھا ہونا، اس کا مفید و مثمر ہونا اسی کے لالے پڑ جائیں گے۔ لہذا اسلام نے اس کی طرف توجہ پہلے دی ہے، عبادت کا تصور دیا، عبادت کا حکم دیا، عبادت کا پیکر دیا، عبادت کے طریقے سکھائے اور بتائے، عبادت کی ابتدا اور انتہا دونوں کو صاف صاف واضح کر دیا، عبادت کا نصاب مقرر کر دیا، عبادت کی عدتیں اور مدتوں دونوں کو بیان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت کچھ ایسے انداز میں کرو، ایسی کیفیت کے ساتھ کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا مراقبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، ایسی کیفیت آ جائے کہ اللہ رب العزت کا استحضار اس طور پہ غالب و مستولی تمہارے ذہن و فکر و دماغ و قلب پہ ہو جائے کہ گویا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اور ظاہر ہے ان کیفیات کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی تاب کہاں باقی رہے گی، کہاں سے باقی رہے گی؟ اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ کہا گیا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور نہ ہو سکے، اس درجے کا استحضار نہ ہو سکے، تو یہ تو یقین ہے ہی ہے، اس پر یقین ہی رکھنا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات تو وہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، نگاہوں کے کجی سے بھی واقف ہے۔ کوئی کھڑا ہے اور آنکھ مار دیا، کس کی طرف مارا اللہ کو معلوم ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے نہ چلے، تو نگاہوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، رات کی تاریکی میں چلنے والی چونٹی کی چال سے بھی واقف ہے، اور سمندر کی پنہائیوں میں تیرنے والی مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چال سے بھی واقف، صدف میں پرورش پانے والے موتی کے پرورش پانے کے مقدار و انداز سے بھی واقف ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گرتے ہوئی برفوں کی سل کی صورت اختیار کرنے سے بھی واقف۔ لہذا وہ ذات ہمہ جہت ہے، سب پر اس کا حکم ہے، سب پر اس کا علم مستولی ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہے، کوئی اس کے حکم سے فرار اختیار کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا تمہیں تو یہ یقین رکھنا ہی چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب روحانی نظام ہماری روح پاک و صاف ہوگی تو یقین مانیے کہ جب اندر پاک و صاف ہے تو اس کے ذریعے جو چیز ظاہر ہوگی وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ جب جوہر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مظہر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ لہذا جو نظام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نظام کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو وہ اخلاق ہیں جس پر اللہ رب العزت نے حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کا ارشاد ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی تاکہ اخلاق کے مکارم، اچھے اخلاق کی تکمیل میں کروں۔ لہذا اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ مسکرا کر کے بولتا ہے، کوئی آپ کو اچھے انداز میں قریب کر لیتا ہے، کسی دکاندار کے پاس سامان خریدنے کے لیے جائیں اور وہ آپ سے ذرا میٹھی میٹھی بات کرتا ہے تو آپ بہت متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا با اخلاق ہے۔ وہ بٹھا لیتا ہے کرسی پہ تو آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں وہ صاف انداز میں، کہ اسلامی اخلاق اور غیر اسلامی اخلاق میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق، جسے آج دنیا اخلاق کہتی ہے، جس اخلاق سے ہم کبھی متاثر ہو جاتے ہیں
وہ اخلاق حقیقت میں ظاہری وزاداری ہے، وہ ظاہری وزاداری ہے، اور وقتی طور پہ جھکاؤ کا معاملہ ہوتا ہے جسے ہم اخلاق کہتے ہیں۔ کوئی مسکرا کر کے بول رہا ہے، اندر اس کے کیا ہمیں پتہ نہیں ہے، اندر وہ شریف ہے یا لعین ہے، اندر اس کے دوست ہے یا دشمن ہے، اندر اس کی نگاہ ہماری جیب پہ ہے یا ہماری رہنمائی کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ظاہری وزاداری، وقتی اس کا معاملہ اچھے انداز کا، یہ ہم اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اسلام جس اخلاق کو پسند کرتا ہے، اسلام جس اخلاق کی دعوت دیتا ہے، اسلام جس اخلاق کی طرف نمایاں طور پہ اظہار کر کے یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، وہ اخلاق قول و فعل میں یکسانیت، قول اور فعل میں یکسانیت، زبان سے جو کہہ رہا ہے عمل بھی وہی ہے، اور دل اور زبان کی رفاقت، قول و فعل میں یکسانیت اور دل اور زبان کی رفاقت، شرافت اور حسن اخلاق، حسن عمل، حسن کردار کے ساتھ انجام دیا جائے، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ لہذا آپ سمجھ گئے ہوں گے سامعین، ناظرین، آپ کے ذہن میں صاف طور پہ وہ اخلاق جو آج برتا جاتا ہے غیروں کی طرف سے، اور وہ اخلاق جس کی دعوت دیتا ہے اسلام، یا جو اخلاق آقائے رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، وہاں زبان و دل کی رفاقت موجود ہے، وہاں قول و فعل میں یکسانیت موجود ہے، وہاں شرافت ستون کی طرح کھڑا ہے، وہاں حسن عمل اس کے سامنے آگے آگے کشا کشا سب کو لے جانے کے لیے تیار ہے۔ وہاں نہ دھوکہ ہے، نہ وہاں غرر ہے، نہ وہاں دجر ہے، نہ وہاں مکر ہے، نہ فریب ہے، نہ کسی کو بربادی کرنے کی دسیسہ کاریاں ہیں، ستم ظریفیاں اس کے جلوں میں جلتی ہیں۔ جہاں وقتی چیزیں ہوں وہ ظاہری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ آپ نہ ہونا چڑھائیے، گال نہ پھلائیے، اور نہ اکڑ کر کے چلیے غرور سے، تکبر سے۔ اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والے، اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس مالک نے بہت سی آیتوں میں، اور آقائے رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ایک عام اخلاق کی باتیں فرمائی۔ اخلاق کو جو چیزیں گندا کرنے والی ہیں، اخلاق کو سبوتاز کرنے والی ہیں، اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اب ہم ذرا گریز کرتے ہوئے اس اخلاق سے آگے بڑھتے ہوئے ہم آنا چاہتے ہیں اس زندگی کی طرف جو زندگی مربوط ہے اخلاق کے ساتھ۔ اگر زندگی میں اخلاق کے دریچے وا نہیں ہوئے، اگر زندگی کو اخلاق کے آفتاب و ماہتاب کی کرنیں اور چاندنی نہیں ملی، اگر زندگی کو اخلاق کی روانی میسر نہیں ہوئی، اگر زندگی کو شمیم جاں فضا کی مست خرامی میسر نہیں ہوئی اخلاق کی، تو یاد رکھیے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ درندگی ہے۔ وہ زندگی تباہی کا پیش خیمہ ہے، وہ زندگی انسانیت سے کھلواڑ ہے، وہ زندگی ناسور ہے، وہ زندگی سموم ہے، وہ زندگی کرب ہے، وہ زندگی اضطراب ہے، وہ زندگی انتشار و انارکی کی دعوت دینا ہے۔ لیکن جو زندگی اخلاق کے جلوہ میں نشو نما پائے، جو زندگی اخلاق کے زرخیز وادی سے حرکت میں آئے، وہ زندگی زندگی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق پیش کیا، اس اخلاق کا تعلق زندگی سے ہے، اور زندگی شروع ہوتی ہے کہاں سے، زندگی چلتی ہے کہاں سے، زندگی حرکت میں آتی ہے کہاں سے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کہیں گے کہ زندگی کا تانا بانا ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے جو ہے وجود میں آتا ہے۔
انسانی تمدن کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے، انسانی تمدن کی بنیاد یہی ہے۔ انسانی تمدن کی بنیاد پہ جو چھوٹا سا گھرانہ وجود میں آتا ہے، اور یہ گھرانہ یوں ہی نہیں کہ مل لیا اور ہاتھ ملا لیا، بلکہ اس کے لیے وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو آقا رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ لہذا نکاح کے ذریعے عورت و مرد دونوں کا اکٹھا ہونا، دو خانوادے کا جمع ہونا، رشتوں کا ملنا، رشتوں کا نشو و نما پانا، یہی وہ تمدن ہے جہاں سے تمدن کے برگزار لانے کا تمدن کو موقع ملتا ہے، اور اسی کو عائلی زندگی کی ابتدا بھی کہتے ہیں۔ اور یہی بڑھتے بڑھتے خانوادے سے گزر کر کے، اہل سے گزر کر کے والدین تک، والدین سے کراس کر کے رشتہ داروں تک، رشتہ داروں سے اچھل کر کے پڑوسیوں تک، اور پڑوسیوں سے آگے بڑھ کر کے معاشرے کے دیگر شعبوں تک، اور وہاں سے حکومت تک، یہاں تک کہ غیروں تک بھی اس کی چھلانگ لگ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ اخلاق جس کا دائرہ چھوٹا شروع ہوتا ہے اور بڑھتے 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 بہت عظیم بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عائلی زندگی کی ابتدا جب شروع ہوتی ہے نکاح کے ذریعے، ایجاب و قبول کے ذریعے، تو اللہ کے رسول نے 6666 آیتوں میں سے جن 3 آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے، وہ آیتیں ہمیں صاف طور پہ بتاتی ہیں، صاف طور پہ اس کی تشریح کرتی ہیں۔ بنیادی چیز جو اس کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا استحضار، تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو، اے ایمان والو سچی پکی بات کہو، قول و فعل میں، دل و زبان میں یکسانیت اور رفاقت موجود ہونی چاہیے۔ شرافت یہ ہے کہ کسی بچی کا ہاتھ پکڑ کے نہ لے آؤ، اغوا کر کے نہ لے آؤ، اٹھا کر کے نہ لاؤ، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اس کے خاندان سے رجوع کرو اور اس رشتے کو طلب کرو، اور پھر سب کے سامنے کھلے عام آ کر کے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرو۔ اس طرح سے ایک عائلہ، ایک زندگی، ایک خانوادہ وجود میں آئے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ لہذا ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں، ایک ایک چیز اس کی نظر میں ہے، تم اس کو چھپا نہیں سکتے ہو۔ لہذا خطبہ نکاح اسی تناظر میں، اسی دعوت کو، اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر، ان آیتوں کے اندر اسی حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ نکاح کو جائز، مباح، بلکہ اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں، جو اس سے پہلو تہی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی وجود میں اس کے بغیر آ نہیں سکتی ہے۔ نسلی امتداد جو جاری ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کا اتمام نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کو مقصود ہے اور جس کا فیصلہ اللہ رب العزت کیا ہو چکا ہے۔ لہذا دو کی ذات کے ذریعے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ نہ باپ کو یہ حق حاصل ہے، نہ تصرف کر سکتا ہے، نہ اس کو اختیار ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اور نہ ماں کو، بیوی کو یہ اختیار ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو، بلکہ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم اور باز کر دیتا ہے۔ لہذا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو الگ بات ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے جس گمان سے رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کو پورا کر دیتے ہیں. کوئی استھان پہ جا کے، کوئی مزار پہ جا کے، کوئی پہاڑ کے دامن میں جا کے، کوئی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے جس طرح مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں. لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. ان واسطوں کے ذریعے جو لیتا ہے اسی کو شرک کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، یہیں سے عائلہ کا ابتدا ہوتا ہے. عائلی جب ہم بولتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. ناظرین کرام، عائلہ کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں، عائلہ یعولو کے معنی کسی کا سہارا لینا. ظاہر ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے. تو عورت مرد کا اسے سہارا چاہیے، بچوں کو والدین کا سہارا چاہیے. اس سہارے کو اگر ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھاتے چلے جائیں تو یہ سہارا اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ ساری دنیا جو ہے وہ عیال ہے اللہ کی، اس لیے کہ سب اللہ کے سہارے کی محتاج ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی تناظر میں اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حب الخلق الی من احسن الی عیالہ، مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے عیال، اللہ کے اس مخلوق و کنبہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو. تو عیال کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ سب اس کے سہارے کے محتاج ہیں، سب اس کے حضور میں جو ہے وہ صرف گندہ ہیں. اسی طرح سے ایک خاندان میں ایک دوسرے پر اتکال ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، اس لیے عائل کہتے ہیں اس کو. تو عائلی زندگی جب کہا جائے گا تو اس کی ابتدا تو گھریلو زندگی سے، اس کی ابتدا گھریلو زندگی سے ہوگی اور وہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جائے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی. سب سے پہلی شادی، سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال کی ہے. 25 سال تک آپ کے اس میں رہیں، 23 سال تک تقریباً حضور اکرم سے 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں. اس کے بعد جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس وفات کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے، حضرت عائشہ صدیقہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت ام حبیبہ سے، حضرت ام سلمہ سے، حضرت زینب بن جہش سے، حضرت زینب بن خزیمہ سے، حضرت جوہریہ سے اور حضرت ماریہ سے آپ نے نکاح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 نہیں 11 نکاح کیے. کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ عائلی زندگی کے تنوع میں اور مختلف ذہنیت کے حاملین کے درمیان عائلہ کو، اپنے گھرانے کو نمایاں طور پہ امتیازی وصف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر لیں، تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کی امت کا کوئی افراد 1 اور 2 میں جو ہے پریشان نہ ہو جائے کہ اپنا گھرانہ کس طرح چلائے، اپنے گھریلو زندگی کو کس طرح وہ معنویت بخشے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محمود و مستحسن قرار پائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر امہات المومنین سے عقد کیا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے تو ایسے ازواج کا انتخاب فرمایا جن کا کردار ایسا پاکیزہ، جو اخلاق پر اتنی بلندی پہ کہ ان کے بارے میں تو کہا گیا والمحسنات المؤمنات الغافلات، پاکیزہ زندگی رکھنے والے ہیں، ایمان سے دل لبریز ہے، اور دنیا کے ان فیشنوں سے، دنیا کے ان ہنگاموں سے انہیں کوئی سروکار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اپنے شوہر نامدار حبیب داور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتی ہیں. اور ان کا وصف یہ ہے کہ ان سے کہا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے ازواج، اے نبی کی بیویوں، آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ اپنے گھر میں رہیے،
آپ بازاروں میں جا کر کے، سڑکوں پہ جا کر کے مٹر گشتی نہ کیجیے، یہ بازاری عورتوں کا شیوا ہے، شریف زادیوں کا شیوا نہیں ہے۔ آپ گھر میں رہیے، اللہ کا حکم بجا لائیے، اللہ نے جو مال دیا، اللہ نے جو وسعت عطا فرمائی، اس مال اور اس وسعت کا حق جو آپ پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتی رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہر اس داغ و دھبے کو جو انسانی بشری تقاضے کے تحت اضطراری طور پر کبھی انسانی زندگی کے دامن پہ کہیں سے چھینٹے کے طور پہ پڑ جائے، وہ بھی آپ لوگوں کے دامن پہ نہ پڑے، پاک و صاف ہو کر کے آپ رہیں۔ لہذا یہ چیز اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیا جائے، اپنے اخلاق کو پامال ہونے سے بچایا جائے، گناہوں میں آلودگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اس کے لیے مذاکرہ ضروری ہے، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے، اس کے لیے نفع و ضرر کا استحضار لازم ہے۔ لہذا کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد کرتی رہیے، چرچا کرتی رہیے، ذکر کرتی رہیے، بیان کرتی رہیں۔ جو تلاوت آیات آپ کے گھروں میں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور آپ اس کی تشریحات میں اپنی زبان مبارک سے جو احادیث نبویہ کی قندیلیں فروزہ کر کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں، اس لو کو بڑھانے کی فکر کیجئے، اسے بجھنے نہ دیجئے۔ سب سے پہلی یہ ذمہ داری حضرات امہات المومنین پہ ڈالی جا رہی ہے لوگوں۔ لہذا آج قرآن پاک کا جو مجموعہ ہمارے پاس ہے، احادیث نبویہ کا جو مجموعہ ہمارے پاس ہے، ہمارے محدثین نے چاہے ستہ کی شکل میں اور دیگر احادیث نبویہ کے ذخیرے کی شکلوں میں جو کچھ جمع کیا ہے، اس کی بنیادی اینٹ جہاں سے یہ منبع، یہ سوتا پھوٹا ہے، وہ حضرات امہات المومنین کی ذات گرامی ہے۔